اعتکاف میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا رپورٹ ہے؟ 100 سے زیادہ ہیں؟ زیادہ تر اس محلے کے ہیں یا دوسرے محلے کے زیادہ ہیں؟ دوسرے محلے کے. یہاں کے لوگ تو ہم کو پہچانتے ہوں گے نا، اس لیے. اور دوسرے شہروں کے ایک تو یہ ہیں. اور کوئی دوسرے شہر سے کون آیا ہے؟ چلو ملاقات کریں گے پھر انشاءاللہ. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، وہ میں مکمل کرنے کے بعد پھر ذرا اعتکاف والوں سے کچھ الگ تو نہیں، بات تو یہیں بیٹھ کے کروں گا، لیکن موضوع تھوڑا سا تبدیل ہوگا، کیونکہ یہ اعتکاف والوں کی بڑی قربانی ہے اللہ کے لیے. 10 دن قربانی دینا اور اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، اور سب سے مقدس ترین دنوں میں سب سے مقدس ترین جگہ پہ. یہ جو رمضان کی 10 راتیں ہیں، اس سے زیادہ مقدس دن پورے سال میں، اوقات پورے سال میں نہیں آتے. جتنا قرآن اس وقت پڑھا جاتا ہے، جتنی اللہ کی برکتیں اس عشرے میں نازل ہوتی ہیں، اتنی پورے سال نازل نہیں ہوتی. تو اس میں بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ملے نا تو بڑی خطرناک بات ہے، اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ گناہوں سے بچا کے اپنے گھر میں آپ کو بٹھا دیتے ہیں. اب یہاں پڑے رہو کچھ بھی نہ ہو تو بھی اللہ کے گھر پہ ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اب آپ خوش ہوں گے کہ اب چھوپ پڑے رہیں گے، اب تو کچھ کریں گے نہیں. ہم کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کے گھر میں بیٹھ گئے آ کے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، اور فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. خوشخبری دینے والا آیا اور اپنے والد کی آنکھوں پہ جب وہ قمیض ڈالی ہے تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. یعقوب علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. تم مجھے کہہ رہے تھے نا کہ میں اس غم کو بھولتا نہیں ہوں، اور کیسی باتیں کر رہا ہوں، بڑھاپا آ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ جو مجھے غم دے رہا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ تو پہلے کہا تھا. تو اب جب بینائی لوٹی ہے اور اس بیٹے نے آ کے خوشخبری دی کہ یوسف بادشاہ بن گئے ہیں، بنیامین بھی مل گئے ہیں، اور انہوں نے شاہی محل میں شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو بما اہل و عیال بلایا ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. تو فوراً اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے، الم اقل لکم، میں نے کہا نہیں تھا تم سے پہلے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب بیٹے سارے لائن سے کھڑے ہوئے ہیں گردن جھکا کے، ٹھیک ہے نا، اپنی حرکتوں پہ کیا ہیں، پشیمان. تو ابا سے کیا ہے کہ نہیں، یا ابانا استغفر لنا، اے ابا ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگی، جرم کا احساس ہو گیا. قال سوف استغفر لکم ربی، باپ نے کیا کہا، میں عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. یہ کیوں کہا عن قریب؟ اس کی علماء نے، بعض مفسرین نے حکمت بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان سے گناہ بہت بڑا ہوا ہے، تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کے ان کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ویسے تو سوفا کا مطلب ضرور بھی ہوتا ہے کہ ضرور مانگوں گا، اور ظاہری مطلب کیا ہے، اس کام کے لیے میں مستقل اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر گڑ گڑاؤں گا. اور کس وقت میں؟ رات کے آخری حصے میں، کیونکہ اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف. یہ پورا قافلہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 90 افراد تھے صرف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بہویں ملا کے. کتنے تھے معذرت کے ساتھ؟ یہ پیغمبروں کی سیرت ہے, فیملی پلاننگ والوں کی یہ سیرت نہیں ہے. اب آپ کی مرضی ہے ادھر چلیں یا پیغمبروں کی. پیغمبروں میں ہمیشہ سے خاندان ہوتے ہیں, بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں ان کے. تبھی کہتے ہیں نا بندہ خاندانی ہے. خاندانی 2 بچے ہوں تو پھر خاندانی ماندانی, پھر جب ان بچوں کی اولاد ہوگی تو ایک آدھ چچا بمشکل, ایک آدھ ڈھونڈنے سے کوئی پھپھی ملے گی, وہ بھی نہیں ملے گی. تو یہ بڑا نحوست ہے, یہ برکت نہیں ہے. برکت کس میں ہے؟ افراد میں, خاندان میں, فیملی میں. تو اب یہ پورے قافلے کو لے کے نکلے ہیں مصر کی طرف. فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ. یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ ٹھکانہ دیا تخت پر. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور فرمایا امن کے ساتھ اللہ نے چاہا تو مصر شہر میں داخل ہو جاؤ. اب یہ بنی اسرائیل تھے, یہ یعقوب کی اولاد کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل. یہ سارے بنی اسرائیل تھے جو گاؤں سے نکل کے مصر شہر میں داخل ہو رہے ہیں عزت کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش, تخت پہ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اس زمانے میں بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز تھا. وہ سارے بھائی سجدے میں گر گئے. جیسے ہی وہ سجدہ کرنے لگے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے, تو یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے والد سے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل, یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. خواب آیا تھا نا, سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, تو یہ ہے اس خواب کی تعبیر. وقد احسن وقد جعلہ ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا. آگے کیا فرمایا؟ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, میرے رب کا صرف ایک یہی احسان نہیں ہے میرے اوپر. اب دیکھو باپ اور بیٹے کی جب ملاقات ہوئی ہے, والدین کی اور بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے, ہم اور آپ ہوتے تو داستان غم شروع کر دیتے, دکھڑے سنانا شروع کر دیتے کہ مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا, وہاں سے نکالا, میں دم گھٹ رہا تھا کنویں کے اندر, پتہ نہیں کتنے ٹائم پڑا رہا, وہاں سے پھر مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا. ابا میری اس حیثیت کو مت دیکھو, یہ تو ابھی ہوں, ماضی دیکھو سارا ٹینشن میں گزرا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, سارا ماضی ٹینشن میں, مجھ میں جیل بھیج دیا, مجھ پر جھوٹی تہمتیں لگی ہیں, تہمت میں بری ہو گیا, مگر بادشاہ نے پھر بھی کیا کر دیا؟ جیل بھیج دیا, اور کئی سالوں تک جیل میں پڑا رہا ہوں. سفارش کی, کسی کو خواب کی تعبیر بتائی, پوری ہوئی, اس نالائق نے بھی مجھے یاد نہیں رکھا, پھر جیل میں پڑا رہا ہوں. یہ تو اب جا کے آخری حصے میں اس وقت ہوا. نا 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 نا, غم کا کوئی تذکرہ نہیں, اور اللہ کے جتنے احسانات تھے وہ سارے بیان کیے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھو, دین کی زندگی اختیار کیے بغیر آپ کو سکون کے علاوہ سب کچھ مل سکتا ہے. کیونکہ بے دین آدمی جس کی اللہ پہ نظر نہیں ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ ہر وقت وہ کامیاب لائف کے لیے نا وہ کہے گا مجھے کوئی پریشانی نہ پہنچے زندگی میں, اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے پریشانی نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں, فرما رہے ہیں وقد احسن بی, میرے رب نے ایک احسان تو یہ کیا کہ اس خواب کی تعبیر کو پورا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اس وقت بھی احسان کیا تھا جب مجھے اس نے جیل سے نکلوایا تھا. حالانکہ ڈلوایا بھی تو اللہ ہی نہیں تھا, بلکہ اللہ نے تو خود کہا کہ ہم نے یوسف کی دعا قبول کی, عورتوں کے شر سے بچا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. لیکن اس کی نسبت نہیں ہو رہی,
کیونکہ جیل میں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں, نکلتے وہ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ, اس وقت بھی احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, اور ابا آپ پر اور آپ کی اولاد پر بھی اور مجھ پر یہ بھی احسان کیا کہ میرے پورے خاندان کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا. اچھے پہلوؤں کو دیکھا جا رہا ہے, آزمائش کے پہلوؤں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے, اس کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا. آج ہم ذرا سے پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی ساری نعمتیں ایک طرف, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. بھائی تیرے پاس جو ہے وہ تو بتانا کم از کم. جو چیزیں نہیں ہوتی ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور ناشکری کرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اپنے سے کمتر کو دیکھو. اگر آپ لیاری میں رہتے ہو تو ناظم آباد والوں کو مت دیکھو, آپ مچھر کالونی والوں کو دیکھو کہ ان سے اچھے ہو. ناظم آباد میں رہتے ہو تو ڈیفنس کو مت دیکھو. کس کو دیکھو؟ اورنگی ٹاؤن کو دیکھو. اور اگر ڈیفنس میں رہتے ہو تو یورپ اور امریکہ والوں کو مت دیکھو, کچی آبادیوں کو دیکھو کہ وہ کیسے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی, اور اگر اپنے سے برتر کو دیکھنا شروع کر دیا تو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کی طرف توجہ جائے گی کہ یار ان کے پاس تو یہ بھی ہے, ان کے گھر میں تو اے سی ہے, میرے گھر میں تو پنکھا بھی نہیں ہے, ان کے ہاں تو صبح شام پراٹھے کھائے جاتے ہیں اور میرے ہاں تو دال بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھتے رہو گے بیٹھ کے. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ, اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکلوایا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں میری نفرت ڈال دی تھی. دیکھو جب ایک دفعہ بھائیوں کو معاف کر دیا تو اب ان کو تانا نہیں دے رہے, نسبت کدھر کر رہے ہیں؟ شیطان پر. اس کمبخت نے یہ کام کیا, اچھے بھلے بھائی محبت والے, لیکن بھائیوں کو لڑوا دیا. کس کمبخت نے؟ شیطان نے. شیطان کو تو جتنا برا بلا کہو اس کا تو کام ہی یہی ہے, اس پہ ڈال دیا. یہ نہیں کہہ رہے انہوں نے کیا ہے, انہوں نے. ابا یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. وہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے. نا 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 نا, جب لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا بھائیوں کے کہ معاف ہے, تو معاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ختم, بھول جاؤ. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. آگے کہہ رہے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء, واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے, کیسے پلاننگ کرتا ہے, کیسے آزمائشوں سے گزار کے نوازتا ہے, کیسے ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی کی راہیں کھولتا ہے, دکھاتا کیا ہے اور سوچتا کیا ہے, اس کا پلان کیا ہوتا ہے لیکن دکھا کیا رہا ہوتا ہے. ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے تو ہم ظاہر بین ہوتے ہیں, ظاہر پرست ہو کے ہم اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ان ربی لطیف, اللطیف کہتے ہیں بڑا باریک بین, بڑے خفیہ طریقے سے کام کرنے والا, بگڑی بنانے والا. اس طرح سے ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب لطیف ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے. اب اللہ سے شکر میں دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ اس حکومت اور بادشاہت اور اس دولت اور اس عزت میں اللہ سے غافل نہ ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ کوئی نیکی کریں اس نیکی کے عوض میں بھی جب اللہ نوازتا ہے تو جب اللہ نواز دیتا ہے تو پھر لوگ سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. بادشاہت مل گئی, سب کچھ مل گیا, اب کہاں اللہ بھائی. تو اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تحقیق تو نے مجھے یہ بادشاہت عطا کی ہے, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے, فاطر السماوات والارض, تو آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, حقیقی دوست صرف اور صرف اور صرف تو ہی ہے میرا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تیری دوستی مجھ سے ختم
نہیں ہونی چاہیے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن، اے اللہ جیسے اب تک تو نے فرما برداری میں رکھا ہے میری موت اسی حال میں آنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بادشاہت اور حکومت میں پڑھ کر تجھ سے غافل ہو جاؤں. توفنی مسلمن، موت مجھے دینا اس حال میں کہ تیرا فرما بردار ہوں، تجھ سے غافل نہ ہو جاؤں. دیکھو انبیاء ڈر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو یہ حالت سلب ہو جائے ہم سے. جس کو یہ خوف نہیں ہوتا نا کہ میں کہیں دین سے ہٹ نہ جاؤں تو وہ دین سے ہٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھو. جب یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر یہ نعمت چھنتی نہیں ہے. اور جو بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اللہ نے سیدھے راستے پہ چلا دیا بس اب تو ٹھیک ہے نا، اب کیا ضرورت، تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ان کو اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. جس کی جیب میں سونے کے بھاری بھرکم سکے رکھے ہوں، کتنی ہی سیکیورٹی کیوں نہ ہو، وہ ہر وقت ڈرتا رہے گا کہ میری جیب سے یہ کوئی پیسے نکال نہ لے. آپ بینک سے 1 کروڑ روپے کی گڈی لے کے نکلے، آپ کو پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میری جیب میں پیسے ہیں، پھر بھی آپ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے؟ پیچھے مڑ کے دیکھو گے، اللہ سے دعا بھی مانگو گے اے اللہ بچا لے. اور آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے. ہمارے جب ایک ٹیچر آتے تھے نا بڑے سخت تھے، تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑھا کرو. ہم پڑھتے رہتے آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو اگر آپ بچے ہوگے تو آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑھو گے، کچھ بھی منتر پڑھو گے، درود شریف پڑھو گے، پھونکے مارو گے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھو گے. اور اگر یہ گڈی ڈبل ہو گئی تو آلتو جلال تو 100 دفعہ پڑھو گے، ٹھیک ہے نا، اور ڈبل ہو گئی تو 200 دفعہ پڑھو گے. خطرہ لگا رہے گا ہر وقت، حالانکہ کوئی چھیننے والا نہیں ہے. تو جس کے پاس ایمان کی نعمت ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اور اسے پتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ جو جنت میں لے کے جائے گی آپ کو اور مجھے، اللہ کرے ہم سب کو لے جائے. تو یہ وہ دولت ہے. تو جس کو پتا ہے یہ اتنی قیمتی دولت ہے اور ایک ڈاکو مستقل پیچھے لگا ہوا ہے، آپ کی جیب میں ڈالر کی گڈی ہے، آپ کو پتا ہے کہ علاقے میں امن ہے، کوئی چھیننے والا نہیں ہے، پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھو گے کہ بھائی حالات کا کچھ پتا نہیں ہے. اور اتنی قیمتی دولت ایمان کی، اور پتا ہے کہ شیطان مستقل پیچھے لگا ہوا ہے، وہ دلوں میں وسوسے بھی ڈالے گا اسلام کے خلاف، وہ اپنے نمائندوں کو بھی چھوڑے گا آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے، وہ آپ کو ہر طرح سے ورغلائے گا دین سے ہٹانے کے لیے. تو ایسی صورت میں کیسے اطمینان سے انسان بیٹھ سکتا ہے بھائی، اور یہ تسلی کر لے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا اور اچھا ہو جاؤں گا مستقبل میں جا کے. لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کر لیں گے مستقبل میں. او بھائی آپ کو تو توبہ کر کے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے مستقبل میں، اور آپ نے کی نہیں ہے اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ مستقبل میں کر لوں گا میں. تو اب یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو نے ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق دے دی، تو میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے فرما برداری میں موت دینا، مسلمان بنا کے، مسلم بنا کے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق کر دے. کیا مطلب؟ اے اللہ دنیا میں صرف اکیلا میں ہی نیک نہیں ہوں غامدی کی طرح، دنیا میں بہت، آج کل اس پہ آیا ہوا ہے وبال غامدی کا، پتہ نہیں ہر تھوڑی دیر میں میری، وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا. انبیاء ہمیشہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ جتنے دنیا میں مسلم ہے نا مجھے بھی ان میں ایک ادنا فرد بنا دے. حالانکہ انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں، لیکن تواضع کہ اللہ بہت سارے تیرے فرما بردار ہیں تو مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے. اور جو یہ کہتے ہیں نا میں مجھے پتا ہے باقی سارے ایسے ہی ہیں، اس کا مطلب اسے نہیں پتا. جب بھی کوئی آدمی نمایاں ہونے کی کوشش کرے، پرومیننٹ ہونے کی کوشش کرے کہ میں ہوں، مجھ سے پوچھو، مجھے سب پتا ہے، باقی میں کسی کو نہیں مانتا، میں قرآن حدیث کے خود سمجھتا ہوں، یہ سارے مفسرین سارے محدثین میں کسی کو فالو نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ سارے کیا تھے؟ وہ مسلم نہیں تھے، وہ اللہ کے نیک نہیں تھے. تو پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے دنیا میں نیک. بہت بڑی کثرت ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، جو ہر دور میں نیک ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ کسی دور میں ختم نہیں ہوگی. اگر برے ہوں گے تو نیک بھی ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نیک لوگ ہر دور میں ہوں گے، فرمایا بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ظاہرین علی الحق، حق پر ان کا غلبہ رہے گا.
حق ان کے ہاتھ میں ہوگا. غلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاور ہوگی ان کی, پتا چلے گا, یہ اپنا وجود ہوگا. یہ نہیں کہ 4 آدمی کھوکھرا پار میں ایک جماعت المسلمین کی مسجد ضیاء الدین ہاسپٹل کے قریب, اس کو غالب نہیں کہتے, باقی دنیا میں پتہ ہی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, باقی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ اہل سنت والجماعت ہیں, ائمہ کو فالو کرنے والے, جو حرم میں بھی ہیں, مصر میں بھی ہیں, بہت بڑی تعداد میں, ترکی میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, ایسے غالب رہیں گے. ہاں زوال جب آئے گا جب اللہ کی طرف سے قیامت کا زلزلہ برپا ہونے والا ہوگا, پھر زوال آئے گا, پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ علماء کو اٹھائیں گے, جاہل لوگ عالم بن کے علماء کا منصب سنبھالیں گے, یعنی عالم نہیں بنیں گے لیکن علماء کا منصب سنبھال لیں گے. تو یوسف علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ تو مجھے موت دینا اس حال میں کہ میں مسلم ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. آگے اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد, ذالک من انباء الغیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبر ہے, نوحیہ الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے, آپ تو کسی کتاب کے مؤلف نہیں ہیں, مصنف نہیں ہیں, کوئی کتاب آج تک آپ نے پڑھی نہیں ہے, کوئی تحریر آپ نے پڑھی نہیں ہے. وما تخطہ بیمینک, ایک لکیر آپ کے ہاتھ نے کبھی نہیں کھینچی. لیکن کیسا دلکش واقعہ, پورا الف سے لے کے یا تک واقعہ سنا دیا. فرمایا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون, اے محمد اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب بھائیوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے, اور وہ یوسف کے خلاف مکر کر رہے تھے, کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اس واقعے کو سن کے ان سب کو آپ کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے تھا, خاص طور پہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو, کیونکہ یہ واقعات ان کی کتابوں میں ہیں, آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی, اور عربوں کا یہود و نصارہ سے کوئی لنک بھی نہیں تھا ایسا علمی. لیکن فرمایا اس کے باوجود اکثر لوگ, اس وقت جو دنیا میں اکثریت ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے گی, اگرچہ آپ کتنی ہی حرص کر لیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعوت میں کمزوری ہے. کیوں؟ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. ایک یوسف کا واقعہ نہیں ہے, یہ تو زمین اور آسمان کی سینکڑوں نشانیاں ہیں جنہیں یہ صبح و شام دیکھتے ہیں مگر پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. آج بھی سینکڑوں نشانیاں نظر آتی ہیں ہمیں اللہ کی. تو یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, قرآن نے بیان کیا. پھر آگے اللہ نے اس آخری رکوع میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے رہیے, حکمت اور بصیرت کے ساتھ دین کی طرف دعوت دیتے رہیے. اللہ خود جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے اور کون گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. تو یہ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ تھا. اس میں بہت سارے اسباق ہیں, میں نے بہت مختصر بیان کیا ہے, ورنہ اس میں ایک ایک واقعے میں ایک ایک جز میں کئی علمی نقطے نکلتے ہیں. لیکن اگر میں وہ بیان کرنے بیٹھوں گا تو ہماری ساری 10 راتیں اسی میں ہی گزریں گے. باقی انبیاء کے واقعات جو بہت اہم ہیں وہ رہ جائیں گے. تو اب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پورا قبیلہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ مصر میں. تو بنی اسرائیل, جو اسرائیل کی اولاد تھی, حضرت یعقوب کی اولاد, وہ کہاں چلی گئی؟ مصر میں. اب مصر ایک بڑا زبردست ملک تھا, بنی اسرائیل کی وہاں بڑی عزت ہو گئی. یہ مسلمان تھے, ان کی آبادی بڑی بہت تیزی کے ساتھ. سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے, یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. تو آبادی بڑی ان کی تیزی کے ساتھ, اور ان کے پاس حکومت بھی آ گئی تھی. آہستہ آہستہ وہی ہوا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن دوسری قوموں میں جو ظلم ہوتا تھا وہ شرک پھیلتا تھا, اس قوم میں شرک نہیں پھیلا, لیکن بدعمالیاں پھیلنا شروع. جیسے مسلمان قوم میں بہت سے لوگوں میں شرک نہیں ہے. فخلف من بعدہم خلف, اللہ فرماتے ہیں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو گئے, کیا ہے, اتبعوا الشہوات, خواہشات کے پیچھے چلنے لگے.
اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کرنے لگے. سب سے پہلے جب دین میں کمزوری آتی ہے کسی قوم میں تو سب سے پہلے کمزوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نمازیں ضائع ہونا شروع. اور دین پر سب سے پہلے داخلہ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ بولو نا، نماز. جو بھی توبہ کر کے دین پر آنا چاہے سب سے پہلے کہاں سے داخل ہوگا؟ وہ نماز شروع کرے گا، کیونکہ سب سے اہم نماز. اور جب دین سے ہٹتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز جاتی ہے؟ نماز جاتی ہے. تو اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل آہستہ 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 نالائق بننا شروع. وہی خواہشات کے پیچھے چکر بازیاں، سود کھانا شروع کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ مصر میں پھر ایک بادشاہ ان پر مسلط کر دیا. مصر میں جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا لقب تھا فرعون. جو بھی بادشاہ مصر میں آیا کرتا تھا اسے کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. فرعون کوئی مخصوص بادشاہ کا نام نہیں تھا، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون. اور مصر بڑی آباد جگہ تھی. اب بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں ہو گئی. یہ بڑے خوبصورت تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے. ہوتے 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 بالآخر خواہشات. فرعون، پھر یہ جو فرعون ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ جب مسلط ہوا تو اس نے ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. کیونکہ ایک بات خوب کان کھول کے سن لو کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو مذہب میں مضبوط ہوتے ہیں، جو سیکولر ریاستیں ہیں نا، وہ مسلمانوں کو اتنا تنگ نہیں کرتی ہیں. یہ ذہن میں رکھو. سیکولر ریاستیں چلا دیں گے، بھائی آپ ادھر چاہو ادھر جاؤ، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ چرچ ہے، جہاں مرضی جانا چاہو. لیکن جو مذہبی ریاستیں، جیسے اس وقت ہندوستان میں کون ہے؟ وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ مودی. وہ مذہبی ہے، مذہبی. تو جو مذہبی ریاستیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر سب سے زیادہ پتہ ہے کس سے چڑھتی ہیں؟ وہ مسلمانوں سے چڑھتی ہیں. کیونکہ اگر ان کو کسی مذہب سے کوئی یعنی خوف، کیونکہ جو لوگ مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ جب اسلام کا کمپیئر کرتے ہیں دوسرے مذاہب سے تو ان کو کون پسند آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس کی تعلیمات بالکل فطرت کو اپیل کرتی ہیں، یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے لباس دیکھو. مذہبی رہنماؤں کا دیکھ لو نا مسلمانوں کے، جتنے خوبصورت مسلمانوں کے مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ، اتنے کسی اور مذہب کے نہیں ہوتے. آپ کہیں گے اتنی بڑی بڑی توندے ہوتی ہیں. بھائی جس قوم سے مولوی لوگ آتے ہیں نا، اس قوم کا سب سے خوبصورت یہی ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس گاؤں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جو نہیں ہے مولوی ان کی توندے ان سے بھی دگنی ہوں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ تو اب جیسے آپ کہیں ساؤتھ افریقہ سے کسی کو مولوی بنائے، اب آپ کہیں یہ کہاں سے خوبصورت؟ تو کالا ہے. تو ابے بھائی اس کی قوم کو جا کے دیکھو، اس سے بھی زیادہ بلیک ہوگی وہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پھر بھی تھوڑا سا چہرے پہ نور آ گیا ہے. اور دوسرے جو توندوں والے ہوتے ہیں نا، توند کی دو قسمیں، غلط قسم کی توند، ایک جائز توند. جائز توند وہ ہوتی ہے جو پیدائشی ہو، جو کھانے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ تو قدرتی بھی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی، وہ تو ڈاکٹروں کی بھی ہوتی ہے، سائنسدانوں کی بھی ہوتی ہے، اور حکمرانوں کی بھی ہوتی ہے. وہ تو سب کی ہوتی ہے. فوج کی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں توند والے کو بھرتی نہیں کیا جاتا، ورنہ سب کی ہوتی ہے. وہ جان کر نہیں ہوتی، وہ تو قدرت کی طرف سے ہے نا بھائی، پیدائشی ہے. اور ایک توند وہ ہوتی ہے جو کھانے کی وجہ سے، وہ اہل حق کی نہیں ہوتی. اگر اس میں آپ کو مولوی ملیں گے توندوں والے تو وہ باطل لوگ ملیں گے، اہل حق آپ کو نہیں ملیں گے. اہل حق میں اگر کوئی توند والا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے پیدائشی ہے. میں ایک عالم کو جانتا ہوں، اتنے موٹے ہیں کہ الامان والحفیظ، لیکن 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں. وہ صرف ایک بار، اور بہت تھوڑا کھاتے ہیں. لیکن وہ قدرتی طور پر کیا ہیں؟ لوگ مجھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار میں کھاتا بہت ہوں، میں مولوی ہوں کھاتا بہت ہوں. کہہ رہے یار میں کھاتا ہی نہیں ہوں، لیکن ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی کسی کو موٹا دیکھ کے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. تو لیکن جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہے نا، کیونکہ اسلام خوبصورت مذہب ہے تو اس کی ایک کشش آ جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو پہلے زمانے میں کتنے غیر مسلم علماء کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. کسی نے 3-4 دن پہلے وہ کس کا واقعہ ہے وہ آپ بتا رہے تھے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک ہندو آیا اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہندو تو بڑا متعصب ہے، یہ تو اسلام سے نفرت کرتا ہے. تو وہ ہندو کہنے لگا کہ یار تمہارے مولوی عالم اتنے خوبصورت ہیں، ایسے پرکشش ہیں، ہمارے والے ان کے بھی ہوتے ہوں گے، کسی کا مقابلہ نہیں کریں، وہ خود سوچ لیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے.
لوگ کہتے ہیں کسی کا مذاق نہیں اڑایا کرو بھائی، خود سوچ لیں، کوئی پنڈت جی ہوں اچھے سے، اللہ کرے. تو وہ کہنے لگے کہ یار تمہارے مولانا اتنے خوبصورت ہیں، تمہارے مذہبی رہبر، تو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت ہوں گے جو اصل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حسن و جمال حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور یاد رکھو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن تو بہت زیادہ دیا، مگر جمال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہے. حسن میں اور جمال میں فرق ہے. جمال حسن سے اوپر کی چیز ہے، حسن جمال سے نیچے کی چیز. اب آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ اب وہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں. جمال اور حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کوئی پیاری چیز ہو، پہلی نظر میں ایک دم آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں. جیسے بچے جو ہے نا، بچے حسین ہوتے ہیں، جمیل نہیں ہوتے. بچے کتنے پیارے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے. جمال ان میں جب پیدا ہوتا ہے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں. جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک دم دیکھ کے ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، گود میں اٹھا کے پیار کرنے کا دل نہیں کرتا ان کو. لیکن جب اس کے ساتھ آہستہ آہستہ رہنا شروع کرو گے تو اس کے جمال سے متاثر ہو کر اس پر عاشق ہو جاؤ گے. یہ ہوتا ہے جمال، یعنی ہر لحاظ سے اعضاء میں تناسب ہو، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، بات. بچے جو چلتے ہیں ٹیڑھے میڑھے چلتے ہیں، بولتے ہیں تو توتلے بولتے ہیں، تو یہ جمال تھوڑی ہے. جب جوان ہوتے ہیں کیسا جوان آدمی کی چال میں وقار پیدا ہوتا ہے. پھر ہر ایک کی اپنی چال ہوتی ہے، بعض پھدک پھدک کے چلتے ہیں ٹھیک ہے، جمال نہیں ہوتا. بعض کی چال بڑی اسٹائلش ہوتی ہے، ان کو بنینزا والے اپنے اشتہار میں لے کر آتے ہیں کہ آپ ذرا چل کے دکھائیں پلیز، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ پھر ٹی وی میں آئیں گے نا. تو باڈی لینگویج ہے، بولنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو جمال تھا، ایسا جمال اللہ نے کائنات میں کسی میں پیدا نہیں کیا. یوسف علیہ السلام جمال میں ہمارے نبی سے کم تھے، حسن میں زیادہ تھے. تبھی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کو پہلی نظر میں عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ ڈالے کیونکہ حسن تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتیں تو گردنیں کاٹ دیتیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت سی خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کاٹی؟ ایک دفعہ دیکھا، رہی نہیں. رہی کون تھی؟ آپ کی زوجات، آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھیں، حضرت عائشہ اور دوسری. وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو. عورتیں حسین ہوتی ہیں، مرد جمیل ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑا واضح. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. آپ حیران ہو گئے یار یہ تو غلط غلط باتیں شروع کر دی ہیں. حقیقت ہے یہ، مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے، تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں؟ وہ کامل ہے. عورت کو تو کمزور بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو. دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی. مرغا مرغی میں کون خوبصورت ہے؟ بولو نا یار، کوئی پریشانی کی بات. مرغا، میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں نا تو وہ کھوپڑی میں اتار دوں. مرغے میں حسن نہیں ہے، کیا ہے؟ جمال ہے. حسن مرغی میں. اچھا کون لگتا ہے؟ مرغا، جمال کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ مرغا. اس میں کیا ہے؟ روب ہے، جمال ہے، کلغی ہے، اس کی آواز ہے، کیسے چیختا ہے. مرغی تھوڑی چیخ سکتی ہے ایسے. چال دیکھو مرغے کی، اسٹائل دیکھو بات چیت کرنے کا، گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے. تو یہ جمال ہے. ببر شیر اور شیرنی میں کس میں زیادہ خوبصورتی ہے؟ شیر. بال ہیں اس کی، چال زیادہ خوبصورت ہے شیرنی سے. اسی طرح یہ جو سرخاب ہے نا، سرخاب، سرخاب کا نر ہے جس کو سرخاب کہتے ہیں. سرخاب کی مادہ میں خوبصورتی نہیں ہے. مور کو دیکھ لو، مور میں نر ہے جس کے خوبصورت بال ہیں اور ایسے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. مورنی میں وہ خوبصورتی کہیں بھی نہیں ہے. جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مادہ زیادہ خوبصورت ہو. تو انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور ہم کو کیوں اچھی لگتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے.
وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ ان میں حسن ہے نا, حسن کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے انسان, فوراً مائل. جیسے کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً دل چاہتا ہے, بچے کو کتنے پیارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مننے, چھوٹا منا کہتے ہیں نا لوگ اس کو, لیکن جمال کب پیدا ہوگا, جوان ہو جائے گا. پھر اس میں ایک بچے تو لڑک لڑک کے چلتے ہیں اور ادھر گر رہے ہیں, بات کرتے ہیں توتلے, یہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے. خوبصورتی تو جب ہے جب بات کرنا سیکھ جائیں, چلنا سیکھ جائیں, لڑکے نہیں, گرے نہیں, گھڑ سواری سیکھ جائیں اور یہ سب چیزیں سیکھ جائیں. پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چال تھی, ایسی چال, اتنی خوبصورت چال اس کائنات میں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کائنات میں ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. ہمارے نبی کے مسکرانے کا جو انداز تھا ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. آج پبلک کو ہنستے ہوئے تو دیکھو, ان کے لطیفے پہ اتنی ہنسی نہیں آتی جتنی ان کی ہنسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو پبلک ہنس رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا, یہ جو لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ, ان کو ہنسنے کا انداز دیکھو ذرا, کہیں سے آواز آئے گی کھی 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 کر کے آواز آنا شروع ہوگی. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر کا وہ ہوا نکل رہی ہے کر کے. میں ایک دن میں نے کہا ٹائر وائر پھٹا ہے, کوئی ہوا نکل رہی ہے, پتہ چلا کوئی بندہ ہنس رہا ہے, عجیب سے. ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ, ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں پاگلوں کی طرح, رو رہے ہیں. تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کے انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے, کہتے ہیں کیسے رو رہا ہے. تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو, ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز. تو ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی, کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی ادا آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی. تبھی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے, عاشق ہو جاتے تھے. اور آپ کی بیویوں کو آپ سے اتنی محبت تھی, یہ جو گورے اعتراض کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے اور شادی 9 سال کی لڑکی سے کی ہے, یہ تو معاذ اللہ ظلم ہے. امی عائشہ سے پوچھو کہ ظلم ہے یا ان پر احسان ہے. وہ اتنی محبت کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ نے اس کائنات میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کر ہی نہیں سکتا تھا میرا باپ. اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ حضرت سودا سفر میں, وہ دوسرے اونٹ پہ, اور اس میں وہ جو پہلے رکھے جاتے تھے نا, کیا ہوتے تھے وہ, کجاوا رکھا جاتا تھا, اس میں حضرت سودا ہیں, اور اونٹ کے دوسرے اس میں حضرت عائشہ ہیں. اس وقت آپ کی 2 زوجات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سفر میں, لیکن آپ نے کہا کہ بھائی ان کا بھی حق ہے. کچھ دیر کے لیے حضرت سودا کے پاس چلے گئے. حضرت عائشہ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, اتنی تکلیف کہ مجھے چھوڑ کے وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, لاشعوری یعنی غیر طبعی. فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا تاکہ مجھے کوئی بچھو کاٹ لے اور میں مر کے ہلاک ہو جاؤں. یہ ہوتا ہے کہیں, ڈائلاگ ہوتے ہیں, میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا, 500 روپے کا بیلنس جلواتے ہوئے جان نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا, باتیں تو بہت ہیں. اور اگر عشق ہوتا بھی ہے تو گرل فرینڈ سے ہوتا ہے نا, بیوی سے تھوڑی ہوتا ہے. میاں بیوی کے تو جذبات وہ تھوڑی رہتے ہیں جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے ہوتے ہیں. تو مننے کے ابا اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ مننے کی امی ہے اور یہ مننے کے ابا ہیں. تو 9 سال 10 سال آپ کی عمر ہے اور 50 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر ایک 9 سال کی جوان لڑکی کو 50 سال کے اپنے شوہر سے اتنا عشق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہاں جا کر کیوں بیٹھے ہیں. وہ اگر آج گوروں کے اعتراضات سن لیں, بولیں گے تم کہہ رہے ہو کہ ان پر ظلم ہوا, وہ کہیں گے تمہاری عقل ماری گئی ہے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے باپ نے میرے لیے جو اس سے بہتر سلیکشن میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو ہمارے نبی کو یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اشعار پیش کیے وہ کیا تھے, وَمِثْلُكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ جمیل اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا.
اگر حسین کا لفظ بولتے تو اشکال ہوتا، کیونکہ نبی فرما چکے تھے کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، تو آدھا باقی تقسیم کیا، تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمال والا کوئی کسی عورت نے پیدا کیا ہی نہیں ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے، یعنی جو انسانوں میں جو عیب سمجھا جاتا ہے ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ اور آگے بڑے عجیب الفاظ ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، حالانکہ پوچھ کے تو نہیں بنایا، وہ تو تھے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبصورتی، آپ کے انداز، آپ کے بول، آپ کی چال بات کرنے کا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کا رونا، آپ کے اخلاق، ہمارے نبی غصہ نہیں کرتے تھے، ہم کیسے غصے میں پھڑپڑاتے ہیں، گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے تھے، فحش کلام نہیں تھا، سخاوت تھی، دل کے باطنی اخلاق بھی بہت اچھے، بے انتہا سخاوت، فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں۔ ہمارے نبی کے ایسے خوبصورت انداز تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، فلاں شخص کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو۔ وہ شخص کہیں بھاگ بھوگ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے وہ بہت بڑا مجرم تھا، اس نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، اس کی معافی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، تو جب یہ میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ بھئی میرا تو حکم یہ تھا نا کہ جہاں، کلمہ تو بعد میں پڑھا ہے نا اس نے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے، آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ، نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے۔ کیسے عجیب اخلاق ہیں، کیوں؟ وہ میرے سامنے جب بیٹھا ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کو قتل نہیں کر رہا، اور میں بات اس سے کروں اور اشارے آنکھوں سے تمہیں کروں کہ اس کو مار دو۔ آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سامنے کچھ ہے، پیٹھ پیچھے کچھ ہے۔ کیسے خوبصورت اخلاق ایک یتیم کے، جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا نہ کسی مدرسے میں اس نے علم حاصل کیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر اتنے بڑے دشمن کو جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں صحابہ سے امید رکھ رہے ہیں میرے اشارے کے بغیر قتل کرو، اور صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے سامنے بیٹھا اور میں دوسری طرف آنکھ سے اشارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اخلاق تھے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو وہ ہندو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے بولا کہ یار تمہارے نبی کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں چل، ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کیا بھائی وہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی نا، تو یہ بڑے خوبصورت تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی مذہبی حکومت ہوتی ہے تو ان کو جیلسی کس سے ہوتی ہے؟ اسلام سے۔ عیسائیوں سے نہیں ہوگی، ہندوؤں سے نہیں ہوگی، تھوڑی بہت ہوتی ہے چپکلس، زیادہ کس سے ان کو الرجی ہوتی؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہونے والا مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ ہماری بچے جب ان کو دیکھیں گے تو مائل کس کی طرف ہوں گے؟ ان کی طرف۔ تبھی آپ دیکھیں برما میں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں مذہبی حکومت ہے، بدھسٹ کی، مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، برما میں کیا ہو رہا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں، انڈونیشیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ فرعون کو جیلسی تھی تو کس سے تھی؟ بنی اسرائیل سے، دوسری قوموں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا ان کے پاس ایک دین ہے، مذہب ہے، توحید پرست ہیں، تو اب کیا ہے کہ ان کو ظلم ان پہ کرو، جیسے برما میں ہو رہا ہے۔ تو بالآخر ظلم کرتے 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 پوری قوم کو غلام بنا دیا۔ ان سے کوئی بھی اچھے کام نہیں لیے جاتے، کسی سرکاری محکمے میں ان کو، جیسے برما میں یہی ہوتا ہے، سرکاری محکمے میں ملازمت، آج بھی اب میں برما گیا ہوں، نہیں ہے وہاں پہ سرکاری محکمے میں مسلمانوں، پولیس میں ایک مسلمان نہیں ہے، فوج میں ایک مسلمان نہیں ہے، عدالت میں ایک مسلمان ہے، پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ کیا ہیں؟ خاموش۔ پاکستان میں اگر اقلیتوں کے ساتھ کسی کا ایک بال بھی کوئی توڑ دے پورا میڈیا چیختا ہے،
ظلم تو ظلم ہے, اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں کسی عیسائی ہندو کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہاں عیسائی اور ہندو اقلیت میں ہیں جبکہ برما میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں ہیں, کسی شعبے میں گھسنے نہیں دیتے ان کو, بالکل اندھیروں میں رکھا ہوا ہے. مگر یہ دنیا کہاں ہے بھائی, کوئی چیختا نہیں ہے. یہ جو حقوق انسانیت والے ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حقوق انسانیت جو بنے ہیں نا دنیا میں, دوسری قوموں کے لیے بنے ہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں بنے, کیونکہ مسلمان اپنا وجود منواتا ہے, ان کو پتا ہے کہ یار ان کو پیچھے رکھو. لیکن یاد رکھو غیر مسلموں میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ یہ سب چیزیں دیکھ کے احتجاج کرتے ہیں, اس لیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بوسنیا میں جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا بے انتہا, سرب فوجی جب ظلم کر رہے تھے تو فوجی تو ظلم کر رہے تھے, میڈیا بھی فوج کا ساتھ دے رہا تھا, لیکن عوام میں بہت سے لوگ احتجاج کر رہے تھے, اور بعض لوگوں نے پٹرول چھڑک کے اپنے اوپر آگ لگائی ہے کہ یار یہ بدترین ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اس لیے پوری قوم کو کبھی بھی برا نہ کہا کرو. تو ہندوستان میں جو ہندو ظلم کر رہے ہیں تو ان میں بعض ہندو وہ حکومت کی پالیسیوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اگر کہیں کسی ملک میں ظلم ہوتا ہے تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں عادت ہے غیرت اور حمیت میں سب کو لپیٹتے ہیں, یہ غلط ہے. تو کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے نا تو سب کو نہیں لپیٹ دیا کرو, بہت سے ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کا, یعنی مظلوموں کا. تو بس میں 2-4 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. تو اب یہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے 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 نتیجہ کیا نکلا, ان کو بالکل وہ کام ان سے لینا شروع کر دیے جو کس سے لیے جاتے ہیں, غلاموں سے. کوئی کہیں چوکیدار لگا ہوا ہے, کوئی ہوٹل میں برتن دھو رہا ہے. تھے کیا یہ پیغمبروں کی اولادیں, بادشاہ, وزیر خزانہ, شاہی محل میں رہنے والے, اور اب کیا کر رہے ہیں, اعمال کی وجہ سے اعمال خراب ہو گئے نا. مسلمان کے جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ غیروں کو اس پہ مسلط کر دیتے. تو اب کوئی جناب فرعون کے جوتے پالش کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, کوئی دھوبی لگا ہوا ہے, کوئی گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بزنس ہے. گٹکا تو نہیں تھا اس وقت, کوئی چیز ہوتی ہوگی. یہی ایک تصور آتا ہے کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کیا کر رہے ہوں گے, ہے بھائی, پان کی دکانیں چلا رہے ہوں گے, گٹکے کی دکان, کوئی دھوبی بنا ہوا ہے. سارے گھٹیا گھٹیا کام اتنی اونچی قوم سے لینا شروع کر دی اور ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اور پھر بھی لوگ اس کو آ کے پیش گوئیاں کرتے رہتے تھے, بھائی خطرہ تمہیں کس سے ہے, انہی سے ہے. یہ جیسے مرضی ہیں, جتنے مرضی غلام ہیں, لیکن ان کے اندر کیا ہے, ایک حمیت ہے, کسی بھی وقت یہ اٹھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ بیچارے اٹھنے کے لائق تھے ہی نہیں, خام خامے آ کے ڈرانا شروع کر دیا. اٹھنا ہوتا تو یوسف علیہ السلام اٹھ جاتے نا اس وقت, وہ تو نہیں اٹھے تھے, انہوں نے تو کوئی تلوار نہیں چلائی تھی حکومت کے خلاف. تو بس ایک خام خامے ڈر, جیسے آج یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایجنسیاں خبر دیتی ہیں فرانس میں, یورپ میں, کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں. وہ بیچارے وہاں مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹلوں میں, ٹھیک ہے نا, وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل فرعونیوں کے یہاں کر رہے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جناب کوئی برتن دھو رہا ہے, کوئی گٹکے اسمگلنگ کر رہا ہے. اسمگلنگ بھی یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی, لیکن ان کو ڈرایا جاتا ہے. پھر داڑھی والوں کو, پگڑیوں والوں کو خرید کے ان سے بم دھماکے کروائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کیا جا سکے اور ان پر یہاں پر پابندی لگائی جا سکے. کر کچھ بھی نہیں رہا, لیکن لوگ خرید کے ان کو بدنام کرنے کی کوششیں. آپ خریدنا شروع کر دو تو ہندوؤں میں بھی ایسے مل جائیں گے آپ کو بم رکھنے والے, سکھوں میں بھی مل جائیں گے. تو یہ سازشیں کس کے خلاف ہو رہی ہیں, مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ کوئی عالم میرے علم میں ایسا معتبر عالم نہیں ہے جو ان بم دھماکوں کو جائز قرار دیتے ہوں, حلال قرار دیتے ہوں, کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اسلام پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے, مسلمانوں پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں جو خریدے جا سکتے ہیں. تو بالآخر کیا نتیجہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے غلاموں والے کام, پھر ان کو غلام بنا کے رکھ لیا. پھر فرعون کو خواب آیا کہ بھائی جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا وہی چیز خواب میں آ جاتی. اسے یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا, یاد رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خادم. نجومیوں بیچاروں کے کچھ بھی پتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. یہ جو لکھا ہوتا ہے نا اخبار جہاں میں یہ ہفتہ کیسا ہے, اور اتنے چالاک ہوتے ہیں, ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو پکی ڈھکی نہیں ہوتی. سفر متوقع رہے گا. اب بھائی یہ بتاؤ سفر ہونا ہے کہ نہیں ہو رہا, سفر متوقع چانس ہے. اب سفر کا چانس نہیں ہوا تو وہ کہیں گے ہم نے کون سا کہا تھا ہوگا, ہم نے کہا تھا چانس ہے. اور اگر ہو گیا
کہیں گے یار کیا نجومی ہے بھائی. تو ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, ان کو جا کے ایک تھپڑ لگاؤ, بولو آپ کو پچھلے ہفتے پتا تھا کہ ایک تھپڑ متوقع رہے گا؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ ہفتہ آپ کا بڑا خراب گزرے گا تو پہلے سے انتظام کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آ گیا ہوں تھپڑ لگانے کے لیے. تو یہ پاگل ہیں, بالکل پاگل ہے, مزید ان پہ نہیں بال. تو نجومیوں نے نہیں خبر دی تھی, نجومی کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے, تو صحیح قول یہ ہے کہ خواب آیا تھا اس کو. خواب کافر کا بھی بعض اب سچا نکلتا ہے کہ بھائی تمہاری سلطنت میں ایک شخص پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں, غلام قوم میں, جو تمہاری حکومت کا خاتمہ. اور اتنی طاقتور حکومت تھی فرعون کی, قرآن کہہ رہا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد, اس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے. اس کی حکومت کے جیسے قلعہ گاڑ دیتے ہیں نا, کہتے ہیں اب تو پکا ہو گیا بھائی, اب نہیں کوئی. ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ. تبھی جو چور ہے نا قربانی کا جانور جب چوری کرتا ہے رات کو, تو گائے لے جاتا ہے, قلعہ وہیں چھوڑ دیتا, کھونٹا وہیں چھوڑ دیتا. آپ دیکھتے ہیں کھونٹا ہے گائے نہیں ہے, تو ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کھونٹا کیوں نہیں لے گا؟ بھائی کھونٹا نکل نہیں رہا اس سے, ٹھیک ہے نا, کھونٹا نکل نہیں رہا. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, اتنا طاقتور. اور بنی اسرائیل انتہائی کمزور, اعمال کے لحاظ سے بھی کمزور, مینٹل اپروچ بھی بہت نیچے. یا تو ہوتا ہے نا کوئی مینٹل اپروچ بہت اونچی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جھاڑو پوچھا لگا لگا کے نا غریبوں والے کام کر کر کے, غریبوں والے نہیں غلاموں والے, غریب والے کام تو برے نہیں ہوتے, غلاموں والے کام, غلاموں والے کام کر کر کے ان کی ذہنیت بھی کیا ہو گئی تھی؟ پست ہو گئی تھی. وہ بھول گئے ہم کس کی اولادوں میں کیا ہیں. تو پھر اس کو خواب آیا کہ اسی قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. تو پھر یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر اس قوم میں آئے جن کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, وہ کون سے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ترتیب یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ یہ سمجھ میں آیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ ایسے پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان واقعات سے عبرت حاصل کرو. ابھی جو اعتکاف میں آپ لوگ آ کے بیٹھے ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دیکھو, اتنا کام اگر اعتکاف میں کر لیا نا, رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈال لو. پورا سال 8 رکعتیں تہجد پڑھیں, اچھا ہے, نہیں پڑھی جاتی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لو. جس کو رات کے آخری حصے میں دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی, وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی لائن پہ آ جائے گا. تو یہ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو, تو لیلۃ القدر اگر آج ہے تو اللہ کا کتنا بڑا فضل کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر کی تراویح دے دی. یہ بھی تو قیام اللیل ہے نا لیلۃ القدر. تو آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. اور جو لوگ یہاں آئے ہیں اور ان کو بوریت محسوس ہو رہی ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں, جب آ کے بیٹھے کہہ رہے ہیں یار ابے یار پھنس گیا میں, اس وقت تو نہیں اندازہ ہوتا نا, جب آئے اور ایسا ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. 2-3 سال پہلے ایک نوجوان آیا, آ کے بیٹھا, پہلے میرے پاس آیا. اچھا وہ نوجوان کون ہے؟ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے, نہیں بتاؤں گا نہیں میں اس کو. وہ آیا میرے پاس, کہنے لگا کہ یار وہ نا میرا دل نہیں لگ رہا ہے یار, مجھے امی یاد آ رہی ہیں, مجھے ابو یاد آ رہے ہیں, مجھے بھائی یاد آ رہا ہے مجھے. میں نے کہا اعتکاف توڑنا تو جائز نہیں ہے. نہیں یار ایسا بالکل لگ رہا تھا بھی رو دے گا گل. 1-2 دن اس نے صبر کیا, پھر پتلی گلی سے نکل گیا. ٹھیک ہے نا, تو خیر بیچارہ, میں نے کہا قضا کر لو بعد میں, غلط کیا آپ نے. تو آپ لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اللہ کے بندو, اگر دل نہیں لگ رہا, یہ سوچ کے صبر کرو کہ یہ قربانی کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں. دل نہیں لگے بس بانڈ کر دو اپنے آپ کو مسجد میں, تو بس یہی اللہ کو یہی ادا پسند آئے گی. اور جتنا فالتو بیٹھیں گے دل اتنا گھبرائے گا, اور جتنا عبادت میں, دعا میں, تلاوت میں وقت لگائیں گے, ٹائم اچھا بولو نا بھائی گزر جائے. فالتو بیٹھے رہیں گے نا تو یہ سوچتے ہیں ہائے اماں یاد آ رہی ہے, ابا یاد آ رہے ہیں. ویسے ابا گھر میں کبھی یاد نہیں آتے, لیکن جیسے یہاں آئیں گے کون یا ابا اماں کی قدر بھی جبھی ہوتی ہے. تو آپ کو اماں اللہ کسی بات چھوڑو, کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی یار. تو ابا اماں کی قدر بھی جبھی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو اس لیے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ یہاں آ کے گھر والوں کی قدر محسوس ہونا شروع. بعض لوگوں کو ابھی محسوس نہیں ہوئی, کل شروع ہو جائے گی محسوس ہونا. بعض کو پرسوں شروع ہوگی محسوس ہونا. تو جب بھی محسوس ہو تو آپ صبر کر لیں
اور یہ خوشخبری ہے کہ اعتکاف 9 دن کا ہوگا. جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں 29 کو چاند نظر آ جائے گا. تو اور غریبی اور کیا چاہیے بھائی, 9 دن کے ایسے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت